سب سے پہلا سب ٹاپک ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، کیونکہ ایمان باللہ وہ قوت، وہ طاقت ہے کہ جس کے اوپر ازدواجی محبت کی اصلیت اور خلوص اور اونیسٹی کا دار و مدار ہے۔ کیونکہ میاں بیوی جب ایک دوسرے سے ایمان کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں تو اس محبت میں دونوں اللہ رب العالمین سے اجر اور ثواب کے متلاشی ہوتے ہیں۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے، مودت سے، رحم سے پیش آتے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے امیدوار اور آخرت میں اجر و ثواب کے امیدوار ہوتے ہیں۔ اگر غور کریں ہم قرآن پر تو شوہر جب اپنی بیوی سے مودت، محبت کرتا ہے یا اچھے تعلقات اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے، اس کے حتیٰ کہ رومانٹک روابط یا تعلقات، رومانٹک روابط وغیرہ یا رومانٹک رشتہ جو بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، گویا کہ اس میں وہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو عمل آتا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے سورہ نساء آیت نمبر 19 میں وعاشروہن بالمعروف، اور ان اپنی ہم سفر خواتین بیویوں کے ساتھ تم ہر طرح سے، ہر فیلڈ میں اچھا اور بہتر سلوک اور عمدہ برتاؤ کرو۔ جو لفظ المعروف ہے قرآن کریم میں، یہ تمام فضیلت اور اعلیٰ کریکٹر ایلیمنٹ یا اعلیٰ اخلاقی قدروں کو شامل ہے۔ ہر قسم کا اخلاص، اونیسٹی، صفائی اور ایمانداری، مودت، رحمت، عدل، انصاف اور اچھے اخلاق اور گڈ بیہیویئر۔ اسی طرح بیوی جب اپنے شوہر کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے بیہیویئر کے ساتھ پیش آتی ہے، گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کی تفسیر ہوتی ہے یا عملی تفسیر ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت 228 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اور ان کے لیے یعنی ان بیویوں کا حق اچھائی میں، اچھے برتاؤ میں، حسن خلق میں عورتوں شوہروں پر ویسی ہے جیسے ان کا شوہروں پر ہے۔ تو لہذا ایمان وہ قوت و طاقت اور وہ بنیاد ہے کہ جس کی قوت کے اعتبار سے جتنا ایمان مضبوط ہوگا، اسی اعتبار زوجین میریٹل لائف میں، میاں بیوی ازدواجی زندگی میں ایک دوسرے سے بہت قریب اور ایک دوسرے کے لیے زحمت کے بجائے رحمت الہی بنتے ہیں، کیونکہ اس رومانس اور مودت اور اچھے تعلقات اور معاشرے سے وہ دونوں اللہ رب العالمین کی عبادت کا اجر حاصل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اور اس ازدواجی رشتے میں وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں جیسے اللہ نے فرض کر رکھی ہیں دونوں پر، ان کو بلا کسی تنازع، بلا کسی اختلافات کے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہذا ان کا یہ گھرانہ دنیا میں جنت کی مثال یا جنت کا نمونہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ بہت سی احادیث ہیں جو اس بات پر ابھارتی ہیں کہ مرد کس قدر اپنی بیویوں پر توجہ دیں، ان کی کیئر کریں، اور اسی طرح عورتوں کو شوہروں کی اطاعت، مردوں کی اطاعت اور فرمانبرداری پر اکساتی ہیں۔ اور ان تمام نصوص اور احادیث پر جب ہم غور کریں تو ان کا سینٹر پوائنٹ یا نقطۂ آغاز ایک ہی ہے، وہ یہ کہ یہ ازدواجی رشتہ ایک چھوٹے سے خوبصورت گھرانے کے اندر مودت، محبت اور لو اور حب، اچھے اخلاق اور اچھے ریلیشن شپ اور تعلقات کو جنم دے، اور ازدواجی زندگی بہت بہتر اور آپ یہ کہیں کہ شہد سے میٹھی گزرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں، جسے امام ترمذی اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں کہ اکمل المؤمنین ایمانا واحسنهم خلقا الطفهم باہلہ، کہ سب سے زیادہ کامل ایمان کا مالک اور اچھے اخلاق کا پیکر وہ مسلمان ہیں جو نرم خو، خوش اخلاق ہو اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنے اہل کے ساتھ۔ اہل سے مراد فرست بیوی ہے اور پھر دیگر بچے وغیرہ بھی۔ اور مزید ایک اور روایت جو سنن ترمذی کی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم لنسائہ وانا خیرکم لنسائی، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے سوسائٹی کا جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین ہوں اور اپنی عورتوں کے لیے سراپا خیر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا ای النساء خیر، وہ کون سی خاتون ہیں جو سب میں بہتر ہے؟ قال التی تسرہ اذا نظر، وہ لڑکی، وہ خاتون
جب خامند کی اس پر نظر پڑے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب خامند کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے۔ تو ظاہر بات ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے دائرے کے اندر رہ کر ولا تخالفوا فی نفسها ومالہ بما یکرہ، اور اپنے تعلق سے، اپنی ذات کے تعلق سے اور شوہر کے مال کے تعلق سے کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ اور اس سلسلے میں کافی زیادہ احادیث ہیں، یہاں مشتعل خروار کے تحت کچھ کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور یہ جو کتاب آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس میں ہم ازدواجی حقوق نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ یہاں ہم بعض ان کیز یا بنیادی پوائنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو ان حقوق کی ادائیگی زوجین کے لیے میریٹل لائف، ازدواجی زندگی میں آسان کر دیتی ہیں۔ اور ان معالم، ان سنگ میلوں میں سے سب سے پہلا پوائنٹ، سب سے اہم، اللہ عز و جل کا خوف ہے، اور میاں بیوی اپنے ازدواجی رشتے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اور اسی نیت سے اللہ تعالیٰ سے اجر کے امیدوار ہوں، جو کہ ایمان باللہ کا بنیادی اور اولین تقاضا اور ریکوائرمنٹ ہے۔ دونوں میاں بیوی کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ دونوں آپس میں کیا ہے، اس رزمگاہ حیات میں اسٹرگل کر کے یہ مودت اور محبت حاصل کر سکتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے امیدوار بن سکتے ہیں، کیوں نہ آخر ہو، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ ان لہما علی جماعہما و معاشرتہما اجر، کہ ان کی میریٹل لائف، جو میرج کنسومیشن یا دونوں کا باہمی جماع ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب دیتا ہے۔ صحابہ نے دریافت کیا رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، یا رسول اللہ، کے بعد یاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، ایک آدمی اپنی خواہش یا اپنی بشری خواہش یا فطری خواہش یا شہوت کو پورا کرتا ہے تو اس میں بھی اسے اجر ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتم لو وضعها فی حرام کان علیہ وزر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اگر حرام طریقے سے اسے پورا کرتا تو کیا گناہ نہیں ہوتا؟ یعنی ایک سوالیہ استفہام کہ انٹروگیشن مارک، استفہام انکاری، یعنی یقیناً ہوتا۔ تو اسی طرح فکذلک اذا وضع فی الحلال کان لہ اجر، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اسی فطرتی ضرورت یا فطری تقاضے کو حلال طریقے سے، رزق حلال کے ذریعے جب پورا کرے گا تو اسی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اسے اجر ملے گا۔